ویسے جنرلی ہم نے یہی سنا ہے کہ قرآن جو ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے یا کمپلیٹ بک ہے یا کمپلیٹ نالج ہے. تو جو آپ کی اپروچ ہے اس میں آپ ایسے کر رہے ہو, آپ ڈفرینٹ چیزوں سے ہیلپ لے رہے ہو. یعنی مجھے لگتا ہے قرآن کو, یعنی میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, قرآن کو آپ قرآن پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے پورا جب تک آپ اس کو دوسرے علوم کے ساتھ کنیکٹ نہ کریں. جیسے آپ نے کہا ہسٹری کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا سائنس کے ساتھ. تو پھر یعنی قرآن پھر کمپلیٹ بک کیسے ہوئی, یعنی کمپلیٹ نالج کیسے ہوئی؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھو پہلی بات, قرآن بخود کامل ہے, تدبر کامل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے وہ بذات خود کامل ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. انسان کا اس, یعنی اس طرح سوچ لو کہ زمین کی سطح کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. خزانہ بالکل پرفیکٹ ہے. میری صلاحیت کہ میں اس خزانے کو ایکسٹریکٹ کر سکوں وہ پرفیکٹ نہیں ہے. مجھے مختلف ٹولز چاہیے اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے, رائٹ؟ تو وہ تو مجھے چاہیے نا. اب جیسے فرض کرو قرآن نے کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, اونٹ کو کیوں نہیں دیکھتے کیسے بنایا گیا ہے. اب میں نے کبھی زندگی میں نہ اونٹ کے بارے میں سوچا, نہ میں نے دیکھا, نہ میں نے پڑھا, بس میں نے آیت پڑھی. ٹھیک ہے, مجھے آیت سمجھ تو آئے گی, لیکن اگر اس آیت کو مجھے واقعی اپریشیٹ کرنا ہے تو کم از کم ایک دو اونٹ کی ویڈیوز تو دیکھ لوں, کو جا کے اونٹ پہ کو بیٹھ جائے, کسی نے اونٹ پہ سفر کیا ہو, کسی نے اونٹ کی انیٹمی پڑھی ہو, کسی نے ایسے لوگوں سے بات کی ہو جو اونٹوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ساری زندگی, وہ اس آیت کے بارے میں کچھ سیکھے گا کہ نہیں؟ بالکل سیکھے گا تو صحیح. قرآن کا فارمولا یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے اندر انوائٹ کرتا ہے, اس کی اپنی ایک دنیا ہے اس میں, جیسے میں کہہ رہا تھا, لیکن پھر وہ آپ کو باہر کی دنیا میں پش کر دیتا ہے بار بار. اس کی آیات ہی ایسی ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیات ہی ایسی ہیں, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, رائٹ؟ تو وہ قرآن کا ایک فارمولا ہی یہی ہے کہ اس کا تدبر سمجھنے کے لیے وہ آپ کو بار بار کہتا ہے باہر جا کے دیکھو, سیروا فی الارض فانظروا, جاؤ زمین میں جاؤ دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن پڑھنے کے بجائے کہہ رہا ہے جاؤ کہ باہر جا کے دیکھو, رائٹ؟ اور پھر کیف بدأ الخلق افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف بدأ الخلق. انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی, دیکھا نہیں کہ مخلوق کیسے شروع ہوئی تھی, جس کو ہم ایوولوشن آف اسپیشیز کہتے ہیں یا اوریجن آف اسپیشیز کہتے ہیں. قرآن بات کر رہا ہے کہ جاؤ دیکھو کریشن کیسے شروع ہوئی تھی, خود تدبر کرو, غور کرو. تو اس پروسیس کی وجہ سے قرآن کو یہ سمجھنا کہ ہاں قرآن پھر کامل کتاب نہیں ہے, نہیں. ہماری صلاحیت اور ابھی تک ہماری کامیابی کہ ہم قرآن کی پوری حکمت کو ایکسٹریکٹ کر سکیں وہ ہمیشہ نامکمل رہے گی. وہ نامکمل ہی ہونی تھی, ورنہ ہم قرآن کے ساتھ ہمارا وہ لگاؤ نہ رہتا. اور ہر جنریشن آئے گی وہی تفسیر پڑھے گی, لیکن اس کے تدبر میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا. پھر اگلی جنریشن آئے گی وہی تفسیر وہی پڑھے گی جو پچھلی جنریشنز نے پڑھی تھی, اور شاید ان کا تدبر کا فائدہ بھی اٹھا لے گی, لیکن اس کے سامنے ایک نئی حقیقت ہوگی اور اس کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے اس نئی حقیقت پہ بھی تبصرہ کیا ہے جس کو ہم پہلے نہیں سمجھ سکے تھے. لیکن مقصد یہ ہے کہ حقیقت آپ کے سامنے بدلتی رہے گی اور اس حقیقت پہ قرآن نئے سرے سے تبصرہ کرتا رہے گا. بالکل رائٹ. تو قرآن کسی تاریخی حقیقت پر بات صرف نہیں کر رہا, قرآن ہماری حقیقت پر بات کر رہا ہے. اس کو ایک آخری اینگل سے بھی سمجھ لو. دو طرح کے فوائد ہیں قرآن کے اندر. ایک تو ہے قرآن نے ہمارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, جو مذہبی ہدایت ہے, وہ مکمل کر دی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, ٹھیک ہے. لیکن قرآن حقیقت پر بھی تبصرہ ہے, صرف ہمارے دین پر تبصرہ نہیں ہے. جو قرآن کا ہمارے دین پر تبصرہ ہے وہ شروع سے کامل ہے, لیکن جو قرآن کا حقیقت پر تبصرہ ہے, سیاست پر تبصرہ ہے, اقتصاد پر تبصرہ ہے, نفسیات پر تبصرہ ہے, سائنس پر تبصرہ ہے, جس بھی دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ اپنی زندگی میں, یا ایکیڈیمک اسکیل پر یا میکرو اسکیل پر, کسی بھی اسکیل پر چلے جاؤ, جو حقیقتیں نئی ایمرج ہوتی رہتی ہیں نا, اس پر بھی قرآن کا کنٹینیوس تبصرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے تفسیر کا کام ختم ہو چکا, لیکن تدبر کا کام ابھی باقی ہے, ابھی وہ ہمیشہ تک رہے گا.
اور اصل میں قرآن کا معجزہ ہی تدبر ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن پر، اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے. اور یہ ہوتا کہ شاید پچھلی جنریشن 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے اتفاق کر لیتی، پھر بعد میں نئی ڈسکوریز آئیں، نئی حقیقت سامنے آئی، نئی سوسائٹی ایمرج ہوئی، تو اب اختلاف آ گیا. اب کہا لیکن اللہ تعالیٰ کہنے تدبر کریں گے تو سمجھ آئے گا کہ کوئی بھی سوسائٹی آ جائے سامنے لیکن وہ اختلاف نہیں کر پائے گی. قرآن اس حقیقت پر بھی ایسا تبصرہ کرے گا جیسے ابھی آج ہو رہا ہے. رائٹ. اور اسی وجہ سے میرے نزدیک جو لوگوں کے کنٹمپریری ایشوز ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن نے یہ بات کر دی ہے لیکن یہ ہماری ماڈرن سوسائٹی سے فٹ نہیں کرتی، یا یہ کوئی پریمیٹیو بات ہو رہی ہے یا پری ماڈرن بات ہو رہی ہے، پرانے زمانوں کی بات ہو رہی ہے، اور جو اس کے لاز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. میرے نزدیک ہم نے ان لاز کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں، ان کا سوسیولوجیکل امپیکٹ، ان کا اکنامک امپیکٹ، ان کا پولیٹیکل امپیکٹ، ان کا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہم نے اس کو صرف ایک لیگل کوڈ یا تھیولوجیکل کوڈ سمجھ کے اس کو ریسٹرکٹ کر کے پھر کہا نہیں اس کی کیا ریلیونس ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اب دنیا بدل گئی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اسٹیپ بیک کر کے ذرا اینالائز کرنے کو، لا کو صرف مختلف زاویوں سے، صرف لیگل زاویے سے نہیں، مختلف زاویوں سے اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے سامنے بات آئے گی کہ بھائی دنیا واپس قرآن کے لا کی طرف ہی آئے گی. ہمیں لانا ہی نہیں پڑے گا، وہ خود آ جائے گی. سبحان اللہ.